یہ سرخ قمیص آپ کیوں پہنتے ہیں اور یہ سرخ رنگ تو منع ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سرخ رنگ جو منع ہے اس کی کیفیت یہ نہیں، اس کی کیفیت اور ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے اور غالباً مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے، اس کو جو دوست مطالعہ کرنا چاہیں انشاءاللہ وہ حوالہ دے دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ حلہ بھی زیب تن فرمایا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو معروف روایت ہے کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور قسم کھا کر کہا کہ میں ایک نگاہ چاند پر ڈالتا تھا، دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چاند سے زیادہ روشن تھا، اور آپ فرماتے ہیں اس دن آپ نے سرخ حلہ وہ آپ نے زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ تیسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آپ کی قبر مبارک میں آپ کو وہاں رکھنے سے پہلے آپ کے غلام حضرت شقران صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قبر میں اترے اور انہوں نے سرخ کپڑا نمدہ نما تھا اس کو بچھایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر وہاں پر رکھا گیا۔ 3 باتیں۔ چوتھی بات، علماء نے اس کو قبول کیا، اس وردی، یہ وردی ہے، لباس نہیں ہے۔ حضرت علامہ خالد محمود مدد ذلہ سے میں نے خود استفسار کیا کہ آپ مجھے کچھ سمجھائیں، کوئی دوست پوچھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لباس منع ہے، اور وہ لباس کی بھی یہ رنگت نہیں ہے، اس میں زردی ہے، اس میں شوخی ہے، اس میں تیزی ہے۔ تو لباس ہر وقت پہنا جاتا ہے، وردی کسی وقت پہنی جاتی ہے بوقت ضرورت، تو حدیث میں وردی منع نہیں ہے، لباس منع ہے۔ چوتھی بات، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی سرخ قمیص میں ملبوس رضاکاروں نے ان کو سلامی دی، ان کا استقبال کیا، اور قادیان میں بھی، یہاں لاہور میں بھی حضرت کی تقریر میں گڑبڑ ہوئی تو یہی سرخ پوش تھے جنہوں نے وہاں کھڑے ہو کر حضرت کا جلسہ دوبارہ کروایا۔ اسی سرخ وردی کے ساتھ ہمارے رضاکاروں نے اسی لاہور میں انہوں نے مارچ پاسٹ کیا۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بالکل صحیح قرار دیا، فرمایا کہ یہ وردی ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ 5ویں بات، آپ سرخ قمیص کی بات کرتے ہیں، مارچ پاسٹ ہوا، شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے کارکنوں نے سلامی دی اور اس پر بینڈ بجا، اور انہوں نے کہا کہ یہ فوجی ردم کے لیے ہے، پریڈ کے لیے ہے، یہ موسیقی کے لیے نہیں ہے، اس لیے یہ بھی جائز ہے یوم تشکر کے موقع پر۔ 5 باتیں ہو گئیں۔ اور 6ٹھی بات یہ ہے کہ علماء ہمارے ساتھ ہیں، حدیث کی حجت ہمارے پاس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلہ زیب تن فرمایا، وہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ مجلس احرار میں اکابر علماء موجود تھے، علماء موجود تھے، ان سب نے سرخ قمیصیں پہنی۔ اور آخری بات یہ کہ ہم یہ قمیص شہدائے ختم نبوت کے خون کی یاد میں پہنتے ہیں کہ ہمیں اگر اس راستے سے بھی گزرنا پڑا تو ہم گزر جائیں گے، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، پرچم ختم نبوت لہراتا رہے گا۔